رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب پہلا حج کیا، یہ گورنمنٹ انگریز کا وقت تھا اور بحری جہاز کراچی سے پھر یوں سمجھیے کہ عرب کی طرف رواں دوا ہو جاتا تھا۔ یلملم آتا تھا تو کوئی آواز دینے والا آواز دیتا تھا کہ حاجی و احرام باندھ لو، میقات آ گیا۔ سرکار مفتی اعظم نے پہلا حج کیا، تصویر کا کوئی حکم نہیں ہے، آپ ڈائریکٹ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، بڑے بڑے اولیاء آپ کے ساتھ ہیں، بڑے بڑے علماء آپ کے ساتھ ہیں، بلکہ یوں کہیے قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ پہلے حج میں بھی ساتھ رہے اور آخری حج میں بھی ساتھ رہے۔ انہوں نے آخری حج میں کیا کہا تھا ابھی آپ سنیے گا، مگر پہلے حج کی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ تمام حاجیوں نے مل کر حضور مفتی اعظم رحمت اللہ سے ایک التماس کی، حضور یہاں کی عربی حکومت جو ہے نا، انہوں نے حج پر ٹیکس لگایا ہے۔ کیا لگایا ہے؟ ٹیکس لگایا ہے، حاجیوں پر ٹیکس، حج پر ٹیکس، اور کوئی اس کا وروध کرے یا ٹیکس نہ دے، ٹیکس سے انکار کرے تو اس کی پاداش میں اس کو زندان برداشت کرنا پڑے گا، جیل میں مطلب جانا پڑے گا، تعزیر کیا جائے گا، سزا یافتہ ہوگا۔ اب دیکھیے حکومت بھی ان کی ہے، ملک بھی ان کا ہے، راجہ بھی ان کا ہے۔ آپ تو ہندوستان سے عرب حج کی غرض سے گئے ہیں، آپ نے ایک رسالہ وہاں پر لکھا، اس رسالے کا نام ہے طرد الشیطان عن سبیل الرحمن۔ اس کی رسالے، یہ سرکار مفتی اعظم نے رسالہ لکھا طرد الشیطان عن سبیل الرحمن، اور اس کا تاریخی نام آپ نے الطبیان القرصان نکالا ہے، یہ دونوں نام ہیں اس کے۔ جب یہ رسالہ مکے میں پھیل گیا تو ابن سعود کی حکومت کو ابن سعود نے کہا وہ کون جاباز آیا ہے، وہ کون بہادر آیا ہے کہ جو ہمارے ملک میں آ کر پوری حکومت کو گویا للکار رہا ہے اور ہمارے ٹیکس کو پائے تر بنا رہا ہے، وہ کون ہے؟ کہا کوئی ہے، ہندوستانی ہے، ہندی ہے۔ کہا گیا اس کو حاضر کیا جائے دربار میں۔ سرکار مفتی اعظم ابن سعود کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں، سننا جناب۔ جب آپ سامنے اس کے حاضر ہوئے نا تو بڑے بڑے علماء کا جمع غفیر تھا، مفتی تھے، اولیاء تھے، سب خاموش۔ ابن سعود نے کہا، وہاں کے راجہ نے کہا آپ ہی ہیں کہ جنہوں نے طرد الشیطان عن سبیل الرحمن ایک رسالہ تصنیف کیا ہے کہ جس میں آپ نے ہمارے ٹیکس کو پامال کیا ہے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارا یہ حکم ہے کہ جو ہمارے ٹیکس سے حج سے انکار کرے گا اس کو زندان میں دوچار کیا جائے گا، جیل میں ڈال دیا جائے گا؟ حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں تو مجھ سے بات کر رہا ہے یا تیرے مفتی مجھ سے بات کریں گے؟ تو مجھ سے بات کر رہا ہے یا تیرے علماء مجھ سے مناظرہ کریں گے؟ ارے جناب یہ مناظرہ کیا کریں گے؟ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے وہابیوں کے علماء آ گئے۔ سرکار مفتی اعظم نے ان کے چہروں کو، منحوس چہروں کو دیکھا۔ دشمن رسول کا چہرہ منحوس ہی ہوتا ہے، یاد رکھنا جناب، منحوس ہی ہوتا ہے، اس لیے اللہ یہاں بھی کالا کر دیتا ہے کہ بالکل منحوس ہو جائے۔ آپ نے اس سے فرمایا بولو، انہوں نے اپنی اپنی باتیں کی۔ کہتے ہیں کہ 2 گھنٹہ تک مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ نے صرف ٹیکس کی پامالی پر تقریر کی، اور جب 2 گھنٹے مکمل ہو گئے تو ابن سعود نے کہا کہ اے ہندی مولوی، اے ہندی مولانا، میں اپنے ٹیکس کا حکم واپس لے رہا ہوں، مگر یہ تو بتا تو ہے کون، تیرے والد کا نام کیا ہے؟ سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں انا مصطفیٰ خارزاد، اور میرے والد کا نام امام احمد رضا ہے۔ ابن سعود کہتا ہے مجھے دولت المکیہ لکھنا امام احمد رضا کا یاد آ گیا، وہ بات تھا جس نے علم غیب مصطفیٰ کو مکے میں ظاہر کیا تھا، اور یہ بیٹا ہے جس نے وہابیت کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ تھے مفتی اعظم، یہ تو پہلا حج تھا جناب، صرف ایک حج نہیں کیا آیا بلکہ 3 حج کیے۔ دوسرا حج بتاؤں، سننا جناب، بریلی شریف صدر الشریعہ تشریف لے، سننا وہ باتیں
صدر شریعہ کون ہے؟ مولانا امجد علی رحمت اللہ۔ بہار شریعت کتاب جو درس میں بھی پڑھائی جاتی ہے 16 حصے ہیں، ہم نے بھی اس کو پڑھا، اور فقہ پر بہترین و مبسوط مسلم اور محکم کتاب ہے۔ یہ صدر الشریعہ نے تصنیف فرمائی، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہے، یہی ایک کتاب نہیں اور کتنی کتابیں انہوں نے تصنیف فرمائی۔ یہی نہیں جناب، بلکہ اعلیٰ حضرت نے جو کنز الایمان ترجمہ کیا نا، ان میں ان کا دخل ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ غلط ترجمے سے مسلمان ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اے مجدد اعظم کوئی ایسا ترجمہ کر دیجئے کہ جو سچا اور منشا ربانی ترجمہ ہو۔ تو اعلیٰ حضرت نے ان کے کہنے پر ترجمہ کیا تھا قرآن پاک کا، کہ تم قرآن پڑھتے آؤ میں ترجمہ کرتا ہوں۔ یہ آیت پڑھتے، یہ خود کہتے ہیں کہ میں آیت ابھی پوری نہیں کرتا تھا کہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پورا ہو جاتا۔ یہ کرامت نہیں تو اور کیا؟ آیت صدر الشریعہ پڑھ رہے ہیں، ابھی آیت مکمل نہیں کہ ترجمہ مکمل، کہا پڑھنا دیر سے ہوا اور ترجمہ اس سے پہلے ہوا۔ یہ ترجمہ کرنا بھی اعلیٰ حضرت کا ایک کمال تھا، کمال ہی نہیں بہت بڑی کرامت تھی۔ یہ صدر الشریعہ بریلی شریف میں آئے، سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ دوسرے حج کے لیے جا رہے ہیں، وہ علیل تھے، بیمار ہو گئے۔ سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ ملایا، سینے سے ملایا تو حضرت صدر الشریعہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور انہوں نے کہا اگر اللہ نے چاہا تو اے شہنشاہ ولایت ہماری دوسری ملاقات ہوگی۔ اس کا مطلب اپنی رحلت کے اور اپنے انتقال کی ارتحال کی طرف ان کا اشارہ تھا۔ حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ بہت بڑے ولی تھے، آپ کو جان گئے، آپ دیدہ ہو گئے، مگر جب حج کا جہاز بحری جہاز تھا وہ رواں دواں ہو گیا تو وہاں جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا، اچانک مصطفیٰ خان رضانی تعصف بھرے الفاظ کہے اور افسوس ہو جاتا رہا، افسوس ہو جاتا رہا۔ لوگوں نے کہا سرکار کون جاتا رہا؟ کہا آج بہت بڑا فقیہ جاتا رہا، بہت بڑا عالم جاتا رہا، بہت بڑا مفتی جاتا رہا۔ کہا کون جاتا رہا؟ کہا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا ہاتھ جاتا رہا۔ کہا کون جاتا رہا؟ کہا صدر الشریعہ جاتا رہا۔ آپ حج پر جا رہے ہیں اور ادھر حضرت صدر الشریعہ کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے آپ دیدہ ہو کر کہا تھا اگر اللہ نے چاہا تو دوسری ملاقات ہوگی، ورنہ یہ ہماری آخری ملاقات ایک ولی دوسرے ولی سے ملاقات کر کے گویا ہجرت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جدائی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، فراق کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آپ حج کر کے آئیں گے نا تو میں آپ کو نہ ملوں گا۔ سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ بھی آنکھوں میں آنسو بھر لائے، گویا انہوں نے بھی اشارہ کیا کہ میرے آنسو اسی لیے تو بہ رہے ہیں کہ آپ پھر مجھے نہ ملیں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ جب وہاں پہنچے تو یہ دوسرا حج جناب، اس میں بھی کوئی تصویر کی بات نہیں ہے، نہ ہندوستان میں تصویر کا رواج تھا، نہ عربی حکومت میں تصویر کا رواج تھا، مگر سنیے جب تیسرا حج آپ نے کرنا چاہا وہ نفلی حج تھا، تب آپ بڑے مزمحل ہو گئے تھے، کمزور ہو گئے تھے۔ یہی نہیں بلکہ عبادت کرتے تو ایسا محسوس ہوتا کوئی جوان عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھتے، اور جب بیٹھتے تو مزمحل دکھائی دیتے، مگر ایسے میں آپ نے کہا کہ مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ضرور جانا ہے۔ حکم یہ آیا کہ بغیر فوٹو کھچائے، بغیر تصویر کھچائے اب کوئی اللہ کے گھر کا حج نہیں کر سکتا۔ سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ہرگز یہ فوٹو نہیں کھچوا سکتا، نہیں فوٹو کھچا سکتا، عرب جاؤں کہ نہ جاؤں۔ سرکار مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ نہیں فوٹو کھچا سکتا، عرب جاؤں کہ نہ جاؤں، پھر اس درجہ کے پابند شریعت مفتی اعظم، ورنہ یہ تو جناب علماء نے جواز کا فتویٰ دیا کہ نہیں کہ عذر شرع ہے، جواز ہے۔ جسے آج تصویر بہت ضروری ہو گئی ہے، اپنے گھر میں رہنا ہے تو تصویر کی ضرورت،
بازار میں جانا ہے تو تصویر کی ضرورت، پولیس والے پکڑیں گے تو تصویر کی ضرورت، یوں سمجھیے کوئی کام یا بیلنس کرنا ہے تو تصویر کی ضرورت، بلکہ ڈاکٹر خانے میں مداخلہ ہونا ہے، داخل ہونا ہے تو ضرورت ہے کہ نہیں؟ مگر اس دن سب نے جماعت کا فتویٰ دیا اور مصطفیٰ خارجہ کا تقویٰ بول رہا تھا کہ میں اگر جاؤں گا تو بغیر فوٹو کے رسول اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا، نہیں فوٹو کھچا سکتا، اب جاؤں کہ نہ جاؤں۔ پھر اس پر جا کے پابند شریعت مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، وہ اندرا گاندھی کا دور تھا جناب، سرکار مفتی اعظم نے انکار کر دیا کہ عرب پہنچوں کہ نہ پہنچوں تصویر تو نہیں کھچاؤں گا، اور اپنی پوری توجہ مرکوز کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سرکار کی بارگاہ میں رو رو کر عرض کرتے کہ دشمنوں نے ناکہ بندی کر دی ہے، تیرا غلام کیسے تیری بارگاہ میں آئے؟ اللہ اللہ۔ مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انڈیا کی حکومت کے پاس جو اختیار ہے نا، اس سے بڑا وہ اختیار میرے آقا کریم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ اچانک سرکار کریم کا یہ معجزہ ظاہر ہوا اور مفتی اعظم کی کرامت کہ حکومت کی طرف سے ایک خط آ گیا کہ کوئی جائے اسے فوٹو ضروری ہے، مگر اس فقیر سے کوئی فوٹو نہ مانگے، مفتی اعظم سے کوئی فوٹو نہ مانگے، اعلیٰ حضرت کے شہزادے جمیل و جلیل سے کوئی فوٹو نہ مانگے، بلکہ ان کی تصویر کو بھی کہیں پر چسپاں نہ کیا جائے۔ بغیر فوٹو کے حج پر گئے تو حضرت قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ، جو آج بھی حج کے لیے جاتے ہیں اور مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں، تو جناب ان سے گزارش ہے کہ جب وہ جنت البقیع میں جائے، صحابہ کی قبروں کے سامنے، اماؤں کی قبروں کے سامنے، سادات کی قبروں کے سامنے، تو وہاں پر ایک قبر اور بھی تلاش کرے، ایک قبر اور بھی تلاش کرے۔ وہی قبر تو قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ کی ہوگی، جو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں رہتے تھے اور جنہوں نے کہا کہ میں جوان تھا، میں نے مفتی اعظم کو اپنے ہاتھوں پر کھلایا ہے، مگر مفتی اعظم جب سامنے آتے تو وہ ادب کے لیے کھڑے ہو جاتے اور کہتے کہ یہ ولایت کا تاجدار آ رہا ہے، ولایت کا شہنشاہ آ رہا ہے، اتنا ادب کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا آپ تو بڑے ہیں، یہ تو آپ کے جوان ہونے پر بچے تھے، آپ نے ان کو کھلایا ہے۔ کہا عمر میں بڑا ہوں، مقام میں مفتی اعظم بڑے ہیں، عمر میں بڑا ہوں، مقام میں مفتی اعظم بڑے ہیں۔ یہ وہی جواب تھا کہ جب حضرت عباس سے پوچھا گیا تھا کہ آپ بڑے ہیں کہ رسول اللہ بڑے ہیں، عمر میں آپ بڑے ہیں کہ رسول اللہ، تو آپ کے چچا جان حضرت عباس بن عبد المطلب نے فرمایا تھا کہ دنوں کے حساب سے، مہینوں کے حساب سے، برسوں کے حساب سے عباس، مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عباس کیا زمین و آسمان میں کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا اگر برسوں کو گناؤ، مہینوں کو گناؤ، ایام کو گناؤ تو ضیاء الدین مدنی بڑا ہے، اور مقام و مدارج و مناصب کے اعتبار سے دیکھو تو اعلیٰ حضرت کا شہزادہ جمیل بڑا ہے۔ وہ پہنچے، فرماتے میں بھی ساتھ تھا، ارے میں نے پیرانی اماں کو بھی دیکھا، اس وقت مفتی اعظم کے ساتھ تھی، ان کا بھی سرکار مفتی اعظم کے ساتھ یہ حج تھا، اب اس کے بعد تو ان کا انتقال ہونے والا ہے نا جناب۔ تو سرکار مفتی اعظم کو انہوں نے صفا مروہ پر دیکھا تو کہتے ایسے دوڑ رہے جیسے جوان دوڑ رہا ہے۔ سرکار مفتی اعظم کو حجر اسود کا چنبن کرتے ہوئے دیکھا تو ایسے کرتے جیسے نوجوان چنبن کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس وقت ایک گھاٹی پر کھڑے ہو کر آواز دی، مکے والوں سنو، جنہوں نے اعلیٰ حضرت کو نہیں دیکھا وہ آج مفتی اعظم کو دیکھ لے، آج اعلیٰ حضرت بن گئے ہیں مفتی اعظم، ان کا چہرہ دیکھو تو اعلیٰ حضرت، ان کا چلنا دیکھو تو اعلیٰ حضرت، ان کو اٹھنا بیٹھنا دیکھو تو اعلیٰ حضرت، گویا مفتی اعظم کے سراپا میں اعلیٰ حضرت مکے میں پھر رہا ہے۔ جنہوں نے نہ دیکھا مفتی اعلیٰ حضرت کو، اے لوگوں اپنی آنکھوں کو روشن کرو اور اعلیٰ حضرت کا دیدار کر لو۔ کس نے کہا تھا؟ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ یہ 3 حج کیا آپ نے،
तीनों हजों में करामतें जाहिर हुई। लोग कहते हैं कि करामत 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 किस शे का नाम है? अरे करामत तो औलिया के घर की लोंडी है। क्या है? अल्लाह इन्हें अता फरमाता है। ये अगर बोल दे तो करामत, ये अगर देखे तो करामत, ये अगर सुन ले तो करामत, ये अगर चले तो करामत, ये अगर पकड़े तो करामत। कुछ वली ऐसे होते हैं कि जो सरताबा कदम करामत होते हैं। वलायत के जुमरे में जब देखा जाता है ना जनाब, तो कुछ औलिया ऐसे होते हैं कि जो सरताबा कदम करामत होते हैं। गौसे आजम को देखो, सर के बाल से लेकर पांव की एड़ी तक करामत ही करामत है। गरीब नवाज को देखो, सर के बाल से लेकर पांव की एड़ी तक करामत ही करामत है। आला हज़रत को देखो, सर के बाल से लेकर पांव की एड़ी तक करामत ही करामत है। इसी तरह मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह का भी यही हाल था। आप एक सफर की बात करूं, करामत की जबान में बहुत अच्छा समझते हैं लोग। इंशाअल्लाह वक्त मिले तो आपका तकवा बयान कर रहा हूं। देखिए, आप एक सफर में थे, सफर में खानकाह में सिर्फ अकेले थे मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह, और सामने एक कमरा था कि जहां पर इन तबलीगियों का दौरा चल रहा था। तो ये लोग यहाँ पर थे। कहते हैं बहुत छोटे से कमरे में 50 तबलीगी थे और 3 अमीर जमात इनमें थे। छोटा सा कमरा मगर 3 अमीर जमात। और इनकी एक बात होती है जनाब, वो ये कि जब ये किसी सुन्नी या सुन्नी आलिम या सुन्नी मुफ्ती को अकेला देखते हैं ना, तो ये बहस करने के लिए आ जाते हैं। इन्होंने आपस में चेमे गोइयाँ की, और वो चेमे गोइयाँ ये थी कि वो आला हजरत का बेटा है, इमाम अहमद रजा का बेटा है, चलो कुछ बहस करें इनसे नबी के इल्म गैब पर। ये 3 अमीर आए। कितने थे? 3 अमीर। तजल्लियात मुस्तफ़ा खान रज़ा रहमतुल्लाह अलैह में लिखा है कि 3 अमीर आए। अब ये 3 अमीर जो वहाबियों के थे ना, ये कैसे थे, इनकी जो असली हकीकत थी, ये जो इनके साथ वहाबी थे वो भी नहीं जानते थे। एक वो था कि जिसने अपनी माँ को अपनी बीवी के कहने पर लात मारी थी। एक अमीर ऐसा था, और माँ को धमकी दी थी कि किसी से मत बोलना कि मेरे बेटे ने मुझे लात दी है। अरे माँ ने किसी से नहीं कहा, उसी को मालूम या उसकी बीवी को मालूम या उसकी माँ को मालूम। और एक अमीर वो था कि जिसने यतीमों का माल पूरा खा लिया था और डकार तक न ली थी, और उन यतीमों को धमकी दी थी किसी से मत बोलना। और एक अमीर ऐसा था इनमें वहाबियों का, जिसने अपनी नौकरानी के साथ बदफहली की थी और उसको धमकी दी थी कि किसी से मेरा वाकया बयान न करना। ये आए तीनों, बैठ गए, कहा आप कौन है? हुजूर मुफ्ती आजम फरमाते, बंदे को मुस्तफ़ा खान रज़ा कहते हैं, फकीर को मुस्तफ़ा खान रज़ा कहते हैं। आपका नाम मुस्तफ़ा खान रज़ा है, सब कुछ जानते थे। कुछ लोग जानबूझकर भी ऐसे सवालात करते, सब कुछ जानते थे। आप है मुफ्ती आज़मीन जो कहते हैं लोग। आपने फरमाया हाँ। कहा आपके वालिद का नाम? हुजूर मुफ्ती आज़म मुस्कुरा गए कि इनको मालूम है कि मैं आला हज़रत शहज़ादा हूं, तब भी पूछ रहे। आपने फरमाया वो जो तुम्हारी दुनिया पर बिजलियां गिरा कर गया है, वो जो तुम्हारी दुनिया पर यानी वहाबियत की दुनिया पर बिजलियां गिरा कर गया है किताबों की शक्ल में, उसी का मैं बेटा हूं। तो कहा एक बात पूछनी है। हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, कौन सी बात? कहा नबी को इल्म गैब था कि नहीं? इसी पर बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं ये लोग। हुजूर मुफ्ती आज़म फरमाते हैं, अल्लाह ही जानता है कि अल्लाह की अता से अल्लाह ने अपने नबी को इल्म कुल्लिया अता फरमाया, इल्म गैब कुल्लिया अता फरमाया। कहा आपका ये अकीदा है? आपने फरमाया जी हाँ, कुरान और हदीस से साबित है कि हमारे नबी को गैब का इल्म था। तो कहा कोई दलील देते? आपने फरमाया कुरान से बढ़कर दलील क्या है, हदीस से बढ़कर दलील? कहा ऐसे नहीं, कोई और दलील देते। तो हुजूर मुफ्ती आज़म फरमाते, मान जाओ ना कि नबी को गैब का इल्म था, मान जाओ। कहा हुजूर ऐसे नहीं मानेंगे, आप कोई दलील दीजिए। आपने फरमाया एक एक करके मेरे सामने बिल्कुल करीब आते जाओ, मैं दलील दे रहा हूं। एक को आपने फरमाया कि बीवी के लिए माँ को लात मारी और धमकी दी कि किसी से मत कहना, बता नबी को इल्म गैब था कि नहीं? उसने कहा था। दूसरे से आपने फरमाया तू हुआ है।
کہا یتیموں کا مال کھایا ہے اور ٹھکار تک نہیں لی، اور دھمکی دی کسی سے مت بولنا۔ بول نبی کو علم غیب تھا؟ کہا تھا نبی کو علم غیب تھا۔ تیسرے سے کہا کہ نوکرانی کے ساتھ بدفعلی کی، اس کو دھمکی دی مارنے کی۔